السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر۔ دوستو، آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک ایسی سٹوری جو آپ نے ہر صورت سننی ہے، مکمل سننی ہے۔ یہ سٹوری ہر سننے والے کے زندگی میں ایک رہنمائی ہو سکتی ہے۔ میں اس وقت دبئی میں ہوں اور رات کے 9:45 ہونے والے ہیں، تاریخ ہے 12 فروری۔ میں آج گیا تھا دبئی سونا مارکیٹ میں، جو سونے کی مارکیٹ ہے، وہاں کی ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے۔ تو واپس آتے ہوئے مجھے بتایا گیا کہ اس سائڈ پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ ادھر بھی جاؤ۔ میں ادھر گیا تو وہاں پہ کافی رش تھا، بہت گہما گہمی تھی کیونکہ چھٹی تھی، اور چھٹی کی وجہ سے جتنے بھی کام کرنے والے تھے خریداری کے لیے وہاں پہ گئے۔ میں وہاں پہ مال کی ویڈیو بنانے گیا تھا وہاں پہ مجھے ایک پٹھان آتے ہوئے ملا، سلام لیا۔ اس نے کہا، یار تمہارا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے۔ میرا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور میں اس سے الجھن بھی فیل کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ پیٹ ختم ہو سوری، تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے کیونکہ یہ کھانے کے بعد میں نے لسی کا استعمال کیا ہے، اور یہاں پر لسی بہت زیادہ پی جاتی ہے، 1 درہم میں لسی مل جاتی ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پٹھان ملا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کا تو پیٹ بڑا ہوا ہے، یہ میرا پیٹ تم سے زیادہ بڑا تھا، اتنا بڑا، اور یہ صرف اور صرف 1 مہینے کے ہربل ٹریٹمنٹ کے بعد یہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھو، بالکل نہیں، اس کا پیٹ ختم تھا۔ خیر، مجھے تھوڑا سا حیرانگی ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس کا دوسرا بھائی آیا یا اس کا دوست آیا، پارٹنر جو بھی کہیں۔ اس نے کہا، ہاں بھائی چلیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بڑی گاڑی کی چابی تھی، اور اس نے کہا، یار جاننا نہیں ہے، پہلے اس بھائی کو تھوڑا سا بتا دو وہ جو میرا مسئلہ تھا۔ اچھا، دوسرے آنے والے لڑکے نے کہا کہ اچھا، وہ جو آپ کا بھائی پیٹ بڑا ہوا تھا، اوہ ہو، واہ 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 واہ، آپ کا پیٹ 1 مہینے میں ختم ہو گیا۔ اچھا، اس بھائی کو بتانا ہے، آپ ایسا کرو بھائی لکھو۔ میں نے لکھنے کے لیے موبائل کھولا تو اس نے کہا، چھوڑو لکھو نہیں، اب مجھے نمبر دو تو میں آپ کو میسج کرتا ہوں۔ میں نمبر دینے لگا تو پھر اس نے کہا، نہیں اچھا ایسا کرو کہ آپ پہلے یہ وعدہ کرو کہ آپ نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ میں کہا جی الحمدللہ۔ کہاں سے ہو؟ میں کہ پاکستان سے۔ کہتا ٹھیک ہے بھائی، آپ نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، یار کبھی کبھی۔ اس نے کہا، آپ نماز پڑھا کرو اور میں آپ کی پوری مدد کروں گا، میں آپ کو وہ شاپ دکھاؤں گا جہاں سے ہم نے لیا تھا، آپ بھی لینا، اور میں آپ کو دلوا دیتا ہوں۔ 3-4 آئٹم ہوتے ہیں، وہ مکس کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا، یار اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، آپ میرے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا ضرور کرنی ہے میرے لیے۔ میں نے کہا، یار اس سے اور اچھی کیا بات ہوگی کہ یار مجھے نماز کی تلقین بھی کر رہا ہے اور دعا کا بھی کہہ رہا ہے۔ میں ذرا اور زیادہ ان کے اوپر اعتماد ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو چابی دی کہ بھائی آپ گاڑی نکالو تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گیا، چلتے چلتے باتیں کرتے رہے۔ اس نے ایک شاپ سے 20 درہم کی ایک کوئی ڈبی لی۔ میں نے کہا، یار اتنا خرچہ نہیں ہے، 20 درہم ہے، 20-40 درہم آگے خرچہ ہو جائے گا، چلو ایک اچھی خوراک مل جائے گی جس سے 1 مہینے میں پیٹ ختم ہونے والا ہے میں جناب پھر اس کے ساتھ اگلی شاپ پہ گیا۔ رستے میں باتیں ہوتی نہیں، نمبر بھی ایکسچینج ہوا، سارا کچھ ہوا۔ میں اس کے ساتھ جب آگے دکان پہ گیا تو وہ ایک حکیم صاحب کی دکان تھی، آگے وہاں بھی پٹھان بیٹھا تھا۔ اس نے نا اس سے ایسے باتیں کی کہ جیسے اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ آپ یہ مل جائے گا جی، بالکل میرے کتنے کی ہے؟ یہ اتنے کی، 20-15 درہم کی ایک ہے، اور وہ کرتے کراتے آپ بلیو کریں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے ایسا باتوں میں مجھے الجھایا دونوں نے کہ میں خود حیران پریشان ہو گیا۔ حالانکہ میں خود مارکیٹر ہوں اور روزانہ میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں، سینکڑوں تو نہیں لیکن گنتی کے اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں جن سے میں ملتا ہوں، ان میں نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں، تو کافی حد تک اتنا ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کا چہرہ دیکھ کے میں پہچان لیتا ہوں۔ لیکن وہاں بھئی ایسا میرے اوپر ایک جال بچھا جس میں اسلام کو بھی لایا گیا، جس میں نماز کو بھی لایا گیا، مجھ پہ اعتماد اتنا زیادہ بنا دیا گیا کہ میں مجبور ہو گیا۔ خیر، جو ٹوٹل بجٹ بنا وہ آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے، وہ جناب بنا 400 درہم۔ اب میں حیران پریشان، اب کیا کروں؟ میرے پیسے تھے، میں نے دے دیے، لیکن دیتے ہوئے بھی بڑا پریشان تھا، وہاں سے دوائی لے کے جاتے ہوئے بھی بڑا پریشان تھا۔ باہر نکلا تو اس لڑکے کا فون آیا۔ فون سننے کے بعد وہ کہتا کہ میرا بھائی انتظار کر رہا ہے، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ نکل گیا، وہ نکل گیا۔ اب میں سوچ میں ہوں کہ یار یہ 400 درہم، میرے پاس پیسے بھی کم ہیں، اور یہ جو 400 درہم ہے یہ میرے تقریباً جتنے دن میں ادھر ہوں اتنے کا کھانا ہے میرا، اور اگر یہ چلے گئے یا چلے گئے تھے کہ اب میں کیا کروں گا، میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ 400 درہم میرے ہاتھ سے نکل گئے۔
میں کافی پریشان، تھوڑا سا آگے گیا، پھر واپس اس حکیم کے پاس آیا اور میں نے اس حکیم کو بولا کہ حکیم صاحب یار میرے تھوڑا سا پرابلم ہے، یہ دوائی مجھے نقصان نہ دے۔ اب دوائی تو بنا دی، 3-4 دوائیاں آپ نے مکس کر دی، آپ کی بھی کسی کام کی نہیں رہی۔ میں نے دل سے کہا، کیونکہ اس نے تو بنا دی اور حکیم نے مجھے نہیں کہا تھا کہ آپ دوائی لو، مجھے تو ایک بندہ لے کے آیا۔ اب حکیم صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا یار آپ استعمال کرو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کا پیٹ ختم ہو جائے گا، بے فکر ہو کے کرو۔ میں چلا گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، میرے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے ابھی پیسوں کا، یا اللہ تو میری مدد فرما، کچھ ایسا سسٹم بنا دے کہ مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ جب دل سے نکلتی ہے تو قبول ہوتی ہے، وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کیسے ہوا کہ میں تھوڑا سا آگے گیا، تقریباً اسی پوائنٹ پہ میں اپنے دھیان میں کیمرہ میں نے آن کیا ہوا تھا، ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ چلو تھوڑا سا میرا ذہن اور طرف ہو۔ لیکن جیسے ہی میں سیم اسی پلیس پہ پہنچا تو وہاں ایک اور لڑکے نے مجھے کہا ہیلو بھائی، وہ یار بہت پیٹ نکلا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ یوز کیا نا کہ بہت پیٹ نکلا ہوا ہے، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں بالکل انجان ہوں کہ اس کا ہاں یار میرا پیٹ نکلا ہوا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس وقت میرا کیمرہ ٹوٹل آن تھا اور پیچھے بھی میرا کیمرہ آن تھا، تو کچھ جگہ پہ میں نے آن کیا، کچھ بند کیا۔ اس لڑکے پہلے والے کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، لیکن دوسرے والے کی مکمل ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ وہ بھی پٹھان تھا، سیم سٹوری اس نے مجھے سنائی، یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ سنیے گا۔ میں اس پٹھان کا چہرہ نہیں سامنے لانا چاہتا کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اس نے میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، لیکن اس نے مجھے سبق دے دیا کہ بھیا یہ جو تمہارے ساتھ پہلے ہوئے سارا ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ سیم پروسیس کرتے ہوئے پورا پروسیس وہی کیا، ابھی آپ نے سنا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بیچ میں دکھاتا ہوں، ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ میں ان کا چہرہ نہیں لاؤں گا، کسی کا بھی نہیں لاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے چہرہ لانے کی، کیونکہ میرے پیسے واپس مل گئے تھے۔ وہ کیسے ملے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اور مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اگر میں ان کا چہرہ لاتا بھی ہوں تو میں 2-4 لوگوں کو سامنے لاؤں گا اور کیا کر سکوں گا، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے خیال ضرورت نہیں ہے مجھے ان کا چہرہ لانے کی، اور نہ ہی مجھے کچھ انہوں نے نقصان پہنچایا، میرے پیسے واپس دے دیے انہوں نے، لیکن مجھے زندگی بھر کا ایک سبق بھی انہوں نے دیا۔ تو میں ان کا احسان مند ہوں کہ ایک نیا سبق میری زندگی میں آیا۔ لیکن آپ لوگوں کو بتانے کی خاطر یہ سارا میں سٹوری سنا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے سنا بھی کہ جو سٹوری میں آپ کو سنا کے آیا تھا وہ سٹوری نئے پٹھان نے مجھے سنائی۔ خیر تمام پروسیس کرنے کے بعد اب میں اور ہوشیار ہو گیا، اور کیمرہ میں نے بالکل ایکٹیو کر لیا کہ اب جب نئے حکیم اسی حکیم کے پاس، لیکن وہ اس حکیم کے پاس نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا مجھے نہیں پتا۔ تھوڑا سا آگے جا کے اس نے کسی سے پوچھا فلانی دوائی لینی ہے تو دکان کہاں پہ، کسی بندے نے اشارہ کیا، شاید وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھا یا جو بھی تھا، اس نے بتایا کہ تھوڑا سا آگے جا کے رائٹ ہو، اندر گئے۔ ہم رائٹ ہو کے اندر گئے، وہاں جا کے میں نے کیمرہ بند کر دیا، کیونکہ وہاں پہ جو حکیم صاحب تھے وہ نئے تھے اور مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر وہی بات، اور میں نے یہاں سے کچھ پرچیز بھی نہیں کرنا تھا، تو میں کیوں بدنام کروں۔ میں نے وہاں جا کر اس نے کہا جی یہ اتنے کا یہ لے لو۔ میں نے جو میرے پاس ڈبی میں نے لی تھی 20 درہم کی، میں نے کھولنے نہیں دی کیونکہ اس کو میں نے واپس کرنا تھا، اور سائیکل ہی مجھے یوز بھی نہیں کرنی تھی، مجھے سارے ڈرامے کا پتہ چل چکا تھا۔ میں نے اسے کہا یار میں نے ابھی نہیں لینے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ لڑکا بڑی بدتمیزی کرنے لگا، تم نے لینی نہیں تھی، تم مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آیا؟ میں نے کہا بھیا میں نہیں لے کے آیا، آپ میرے ساتھ آئے ہو، آپ مجھ کو لے کے آئے ہو ادھر۔ خیر وہ تھوڑی سی تکرار کرتا رہا، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ میں اب اسے کیا کہتا، یا میں اسے سٹوری سنانے والا نہیں تھا کہ میرے ساتھ پہلے بھی یہ ڈرامہ ہوا ہے۔ وہ چلا گیا، میں آہستہ آہستہ پیچھے آ کے میں اس حکیم کے پاس گیا، اور اس حکیم کے پاس جانے کے بعد میں نے اپنی ساری سٹوری سنا دی جو میرے ساتھ پہلی ہوئی تھی اور دوسری ہوئی تھی۔ اور میں نے اسے بتایا کہ خان صاحب میں ایک یوٹیوبر ہوں، میں اگر کچھ نہ بھی کر سکا تو میں آپ لوگوں کو دنیا کے سامنے ضرور لے کے آؤں گا اور آپ لوگوں کو چہرہ دکھاؤں گا، میرے پاس ساری ریکارڈنگ سب کی موجود ہے۔ خیر حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب دیکھیں میرے ساتھ ہوئی ہے زیادتی، میرے پاس یہی پیسے تھے اور میں نے 13 دن اور گزارنے تھے یہاں پر، 10 دن، تو میرے اب شاید 5 دن پہلے چلا جاؤں، اور میرے دل سے آپ کے لیے ہمیشہ بدعا نکلے گی کہ آپ اتنا ظلم اور اتنا زیادتی کرتے ہو۔ خان صاحب نے کہا دیکھو مسٹر علی، آپ کو ہم نے نہیں بلایا، آپ خود لے کے آئے یا دوسرا لڑکا لے کے آیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ خیر میں نے ان سے تھوڑی ریکویسٹ کی، انہیں سمجھایا، شاید ان کی سمجھ میں آ گیا، وہ رحم دل انسان تھا۔
اور اچھا انسان تھا. مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی اور اس نے مجھے پیسے واپس کر دیے. اس نے میرا چینل دیکھا. چینل دیکھنے کے بعد اس کو میں نے اپنی مجبوری بھی بتائی. تو خان صاحب نے میرے پیسے مجھے واپس کر دیے جو پیسے لیے تھے. انہوں نے میری ایک ویڈیو ریکارڈ کی کہ آپ اس ویڈیو میں بتاؤ کہ آپ سارا پروسیس بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کیوں پیسے واپس مانگ رہے ہو. کیونکہ وہ اپنے اس ٹیم ممبر کو بتانا چاہتا تھا کہ بھائی وہ لڑکا آ کے پیسے لے گیا ہے, یہ سن لو. مجھے کوئی کباہت نہیں تھی. میں نے ویڈیو میں بتا دیا کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں پیسے واپس مانگنے آیا ہوں اور خان صاحب نے مجھے پیسے دے دیے ہیں اور میں خان صاحب کا واقعی شکر گزار ہوں. اور شاید ان خان صاحب کی اس مہربانی کی وجہ سے میں کسی کا چہرہ سامنے نہیں لا رہا اور نہ ہی میں لانا چاہتا ہوں. ہاں, اگر مجھے پیسے نہ ملتے تو شاید میں غصے میں یہ قدم اٹھا لیتا, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کو سامنے لانے کی, کیونکہ ان کو سامنے لانے سے کوئی انہوں نے کام نہیں چھوڑ دینا یا خام خواہ کی بدنامی کا کوئی مقصد نہیں بنتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری سٹوری جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی یہ صرف اس لیے ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں تو کسی پہ اعتماد مت کیجیے گا. آج کل اعتماد کا بالکل بھی دور نہیں ہے. اگر آپ کسی پہ اعتبار کریں گے تو بہت بری طرح نقصان اٹھائیں گے. اور اپنے ملک میں ہوں, اپنے شہر میں ہوں, اگر انجان انسان ہے, اگر وہ آپ کو بہت مہربان ہو رہا ہے آپ کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ پہ کوئی انجان انسان بہت مہربان ہے تو وہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ سٹوری آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. یہ ہے میری زندگی کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ایکسپیرینس ثابت ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.